بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا آپ کو جمعہ کے متعلق مسائل عرض کروں گا جو فقہ حنفی سے میں نے آپ کی خدمت میں لکھے اور پیش کروں گا۔ میرے دوستو، ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میرٹھ ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد یہ مسائل دوسروں تک بھی پہنچانے ہیں۔ فقہ حنفی جو ہے یہ بھی احادیث پاک سے، اور امام مالکی کی فقہ مالکی بھی حدیث پاک سے انہوں نے اخذ کیے، امام احمد نے اور امام شافعی نے، تمام امام حق پر ہیں، جنتی ہیں، ان کے پیروکار جنتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میں جمعہ کے متعلق آج فقہ حنفی سے آپ کی خدمت میں مسائل عرض کروں گا، اور وہ اہم اور ضروری ہیں، یاد بھی رکھنے ہیں، دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکدہ ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ یہ مسئلہ کتاب در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی جو ہے مفقود ہو تو ہوگا ہی نہیں، یعنی جمعہ نہیں ہوگا۔ مصر یعنی شہر، فنائے مصر۔ مصر وہ جگہ ہے جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو کر اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبا و سطوت کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر قدرت کافی ہے، اگرچہ ناانصافی کرتا ہو اور بدلہ نہ لیتا ہو، اور مصر کے آس پاس کی جگہ ہو، مصر کی مسلطوں کے لیے ہو، اسے فنائے مصر کہتے ہیں۔ یہ میں نے مصر کے متعلق تشریح کی، جیسے قبرستان، گھوڑا دوڑ کا میدان۔ گھوڑا دوڑ میں عرض کر رہا تھا کہ گھوڑا جہاں دوڑائے جاتے ہیں ان کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن کے یہ چیزیں شہر سے بیر ہوں تو فنائے مصر میں ان کا شمار ہے، اور وہاں جمعہ جائز۔ لہذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا ان کی فنا میں اور گاؤں میں جائز نہیں ہے۔ جس شہر پر کفار کا تسلط ہو گیا وہاں بھی جمعہ جائز ہے، جب تک دارالسلام رہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی جو در مختار کی شرح ہے، رد المختار، اس میں موجود ہے۔ مصر کے لیے حاکم کا وہاں رہنا ضروری ہے، اگر بطور دورہ وہاں آ گیا تو وہ جگہ مصر نہ ہوگی، نہ وہاں جمعہ قائم کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی شامی میں موجود ہے۔ جو جگہ شہر سے قریب ہے مگر شہر کی ضرورتوں کے لیے نہ ہو، اور ان کے اور شہر کے درمیان کھیت وغیرہ جو ہے فاصل ہوں، تو وہاں جمعہ جائز نہیں ہے، اگرچہ اذان جمعہ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، مگر اکثر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز پہنچتی ہو تو ان لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، بلکہ بعض نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر شہر سے دور جگہ ہو مگر بلا تکلیف واپس جا سکتا ہو تو جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ در مختار کتاب میں موجود ہے۔ لہٰذا جو لوگ شہر کے قریب گاؤں میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ شہر میں اگر آ کر جمعہ پڑھ جائیں۔ گاؤں کا رہنے والا شہر میں آیا اور جمعہ کے دن یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو جمعہ فرض ہے، اور اسی دن واپسی کا ارادہ ہو تو زوال سے پہلے یا بعد تو فرض نہیں، مگر پڑھے تو مستحق ثواب ہے۔ یوں ہی مسافر شہر میں آیا اور نیت اقامت نہ کی تو جمعہ فرض نہیں۔ گاؤں والا جمعہ کے لیے شہر کو آیا اور کوئی دوسرا کام بھی مقصود ہے تو اسی صحیح، یعنی جمعہ کے لیے آنے کا
مسافر شہر میں آیا اور نیت اقامت نہ کی تو جمعہ فرض نہیں۔ گاؤں والا جمعہ کے لیے شہر کو آیا اور کوئی دوسرا کام بھی مقصود ہے تو اسی صحیح، یعنی جمعہ کے لیے آنے کا کبھی ثواب پائے گا، یعنی اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور جمعہ پڑھا تو جمعہ کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، دور مختار میں، اس کی شرح فتاوی شامی میں بھی موجود ہے۔ حج کے دنوں میں مینا میں جمعہ پڑھا جائے گا۔ خلیفہ، جبکہ خلیفہ یا امیر حجاز یعنی شریف جو ہے مکہ کو حجاز کہتے ہیں۔ مکہ کے لوگ جو ہیں، یا قرآن مجید کی ایک قرات ہے جس کو قرات حجازی کہتے ہیں، یعنی مکہ کی، مدینہ کی قرات بھی علیحدہ ہے۔ میں مکہ کے بارے میں یاد کر رہا تھا، وہاں موجود ہو تو اور امیر موسم یعنی وہ کہ حاجیوں کے لیے حاکم بنائے گا، جمعہ نہیں قائم کر سکتا۔ حج کے علاوہ اور دونوں میں یعنی کہ مینا میں جمعہ نہیں ہو سکتا اور عرفات میں مطلقاً نہیں ہو سکتا، نہ حج زمانہ میں نہ اور دنوں میں۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ شہر میں متعددہ جگہ جمعہ ہو سکتا ہے، خواہ وہ شہر چھوٹا ہو یا وہ شہر بڑا ہو، اور جمعہ 2 مسجدوں میں ہو یا زیادہ۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے، مگر بلا ضرورت بہت سی جگہ جمعہ قائم نہ کیا جائے کہ جمعہ شعائر اسلام سے ہے اور جامع جماعت سے ہے، اور بہت سی مسجدوں میں ہونے سے وہ شوکت اسلامی باقی نہیں رہتی۔ اجتماع میں ہوتی نیز دفع حج کے لیے تعدد جائز رکھا گیا ہے، تو خواہ مخواہ جماعت پر گندہ کرنا اور محلہ میں جمعہ قائم کرنا نہ چاہیے۔ نیز ایک بہت ضروری امر جس کی طرف عوام کا بالکل توجہ نہیں ہے کہ جمعہ کو اور نمازیوں کی طرح سمجھا رکھا ہے، جس نے چاہا نیا جمعہ قائم کر لیا اور جس نے چاہا بڑھا دیا، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جمعہ قائم کرنا بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے۔ انشاءاللہ اس کا میں پھر بیان عرض کروں گا آگے جا کر۔ اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو، وہاں جو سب سے بڑا فقیہ جو ہے سنی صحیح عقیدہ ہو، احکام شریعہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 شخص کسی کو امام مقرر کر لیں، ایسا جمعہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ظہر احتیاطی کے متعلق میں مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ ظہر احتیاطی کے جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز اس نیت سے کہ سب میں پچھلی ظہر جس کا وقت پایا اور نہ پڑھی خاص لوگوں کے لیے ہے جن کو فرض جمعہ ادا ہونے میں شک نہ ہو، اور عوام کے اگر ظہر احتیاطی پڑھیں تو جمعہ کی نماز ادا ہونے میں انہیں شک ہوگا، وہ نہ پڑھیں اور اس کی 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی پچھلی 4 سنتیں پڑھ کر ظہر احتیاطی پڑھیں، پھر 2 سنتیں، اور ان 6 سنتوں میں سنت وقت کی نیت کریں۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور فتاوی صغیری میں بھی ہے، اور یہ فتاوی شامی، بہار شریعت کے علاوہ بہت سے فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں مسائل لکھے ہیں۔ سلطان اسلام یا اس کا نائب جیسے جمعہ کا قائم کرنے کا حکم دیا۔ سلطان عادل ہو یا ظالم ہو، جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر زبردستی بادشاہ بن بیٹھا یعنی شرعاً اس کو حق امامت نہ ہو، تو مثلاً کرشی نہ ہو یا اور کوئی شرط جو ہے مفقود ہو، تو یہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر عورت بادشاہ بن بیٹھی تو اس کے حکم سے جمعہ قائم ہوگا، یہ خود نہیں قائم کر سکتی۔ یہ مسئلہ دور مختار اور فتاوی شامی میں موجود ہے۔ بادشاہ نے جسے جمعہ کا امام مقرر کر دیا وہ دوسرے سے بھی پڑھوا سکتا ہے، اگرچہ اسے اس کا اختیار نہ دیا کہ دوسرے سے پڑھوا دے۔ یہ مسئلہ فتاوی جو ہے
یہ در مختار فتاوہ میں موجود ہے۔ امام جمعہ کی بلا اجازت کسی نے جمعہ پڑھایا، اگر امام یا وہ شخص جس کے حکم سے جمعہ قائم ہوتا ہے شریک ہو گیا تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ در مختار اور اس کی شرح فتاوہ شامی میں موجود ہے۔ حاکم شہر کا انتقال ہو گیا یا فتنہ کے سبب کہیں چلا گیا اور اس کے خلیفہ یعنی ولی عہد یا قاضی معزول نے جمعہ قائم کیا، یہ جائز ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ کسی شہر میں بادشاہ اسلام وغیرہ جس کے حکم سے جمعہ قائم ہوتا ہے نہ ہو تو امام لوگوں سے چاہیں امام بنا دیں، یوں ہی اگر بادشاہ سے اجازت نہ لے سکتے ہوں جب بھی کسی کو مقرر کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگیری میں موجود ہے اور اس مسئلے کو در مختار نے بھی لکھا ہے۔ حاکم شہر نابالغ یا کافر ہے اور وہ نابالغ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو اب بھی جمعہ قائم کرنے کا ان کو حق نہیں، البتہ اگر جدید حکم ان کے لیے آیا یا بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ بالغ ہونے یا اسلام لانے کے بعد جمعہ قائم کرنا تو قائم کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگیری میں موجود ہے۔ خطبہ کی اجازت جمعہ کی اجازت ہے اور جمعہ کی اجازت خطبہ کی اجازت ہے، اگرچہ کہ حکم دیا ہو کہ خطبہ پڑھنا اور جمعہ نہ قائم کرنا۔ فتاوہ عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ بادشاہ لوگوں کو جمعہ قائم کرنے سے منع کر دے تو لوگ خود قائم کر لیں، اور اگر اس نے کسی شہر کی شہریت باطل کر دی تو لوگوں کو اب جمعہ پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوہ شامی میں موجود ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ بادشاہ اسلام کی نے شہریت باطل کی ہو اور کافر نے باطل کی تو پڑھے۔ امام جمعہ کو بادشاہ نے معزول کر دیا تو جب تک معزولی کا پروانہ نہ آئے یا خود بادشاہ جو ہے نہ آئے معزول نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگیری میں موجود ہے۔ بادشاہ سفر کر کے اپنے ملک کے کسی شہر میں پہنچا تو وہاں جمعہ خود قائم کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگیری میں موجود ہے۔ وقت ظہر یعنی وقت ظہر میں نماز پوری ہو جائے تو اگر اثناء نماز میں اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، ظہر کی قضا پڑھیں۔ یہ عام کتابوں میں یہ مسائل موجود ہے۔ مقتدی نماز میں سو گیا تھا، اس وقت کھلی کہ امام سلام پھیر چکا ہے تو اگر وقت باقی ہے تو جمعہ پورا کر لے، ورنہ ظہر کی قضا پڑھے یعنی نئے تحریر سے۔ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگیری نے لکھا ہے۔ یوں ہی اگر اتنی بھیڑ تھی کہ رکوع سجود نہ کر سکا یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اس میں بھی وہی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ خطبہ جمعہ میں شرط یہ ہے کہ وقت میں ہو اور نماز کے لیے نمبر 3 اور ایسی جماعت کے سامنے ہو جو جمعہ کے لیے شرط ہے، یعنی کم سے کم خطیب کے سوا 3 مرد۔ نمبر 4 اور اتنی آواز سے ہو کہ پاس والے سن سکیں۔ اگر کوئی امر مانے نہ ہو تو اگر زوال سے پیشتر خطبہ پڑھ لیا یا نماز کے بعد پڑھایا یا تنہا پڑھایا اور تو بچوں کے سامنے پڑھا تو ان سب صورتوں میں جمعہ نہ ہوا، اور اگر بہروں یا سونے والوں کے سامنے پڑھایا، حاضرین دور ہیں کہ سنتے نہیں، یا مسافر یا بیماروں کے سامنے پڑھا، عاقل بالغ مرد ہیں تو یہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ در مختار اور اس کی شرح فتاوہ شامی میں موجود ہے۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، اگرچہ صرف ایک بار الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا اس قدر سے فرض ادا ہو گیا، مگر اتنے ہی پر اتفاق کرنا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ کہا یا تعجب کے طور پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا تو فرض خطبہ ادا نہ ہوا۔ یہ مسئلہ فتاوہ عالمگیری نے لکھا ہے۔
خطبہ یا نماز میں اگر زیادہ جو ہے فاصلہ ہو جائے تو وہ خطبہ کافی نہیں ہے، یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ وہ 2 خطبے پڑھے جائیں اور بڑے بڑے نہ ہوں، اگر دونوں مل کر طویل مفصل سے پڑھ جائیں تو مکروہ ہے، خصوصاً جاڑوں میں، یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے۔ اور انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔